بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج آپ جو کہانی سماعت فرمائیں گے اس کا نام ہے پکھی واس۔ مصنف مجید احمد جئی، صداقت مجید احمد جئی۔ صبح کا وقت ہے، ہوا میں خنکی رقص کر رہی ہے۔ میں مین روڈ پہ کھڑا گاڑی کے انتظار میں ہوں۔ میری منزل بہت دور ہے۔ گاڑی کے اسٹاپ پر آنے تک میں اللہ تعالیٰ کی فطرت سے دل لبھا رہا ہوں۔ بے نیاز رب نے انسان کو کیا کچھ عطا کر دیا، کیا کچھ اس کی دسترس میں کر دیا۔ موٹر گاڑیاں، ہوائی جہاز۔ پہلے پرندوں کو ہوا میں اڑتے دیکھتے تھے، اب انسان ہوا میں اڑتا پھرتا ہے۔ انسان ہوا میں اڑتے اڑتے پھول سا گیا ہے، اس کے اندر بھی ہوا بھر گئی ہے۔ غرور، تکبر، انا، لالچ، حرص، نفرت کی ہواؤں سے مالا مال ہو گیا ہے اور انسان ہو کر انسان کو ہی نوچ کھانے پر تل گیا ہے۔ کیا انسان نے ترقی کر لی ہے؟ یہی ترقی ہے تو جنگلوں میں رہنے والا انسان ترقی کی لسٹ میں سرفہرست ہے۔ میں جہاں کھڑا ہوں میرے ایک طرف سرسبز کھیت ہیں جن میں گندم کی فصل لہلہا رہی ہے۔ کیکر، ٹالی کے درخت ننگے سر کھڑے ہیں، ان کی معصوم کونپلیں شاخوں میں سر چھپائے ڈری سمیت سی ہیں اور بہار کے آنے کی امید لگائے چھپ چھپ کے سر اٹھاتی ہیں۔ سرسبز کھیتوں کے ساتھ بہت بڑا کالج ہے۔ یہاں ملک کے ہونہار طالب علم یونیفارم میں ہنستے مسکراتے بن ٹھن کے صبح سویرے آتے ہیں اور پھر شاہپار کو اداس تھکے تھکے خماری آنکھوں سے بوجھل قدموں کے ساتھ گھروں کو روانہ ہوتے ہیں۔ جانے دن بھر کیا پڑھتے ہوں گے، کیا سیکھتے ہوں گے۔ میرے دل میں تجسس ہے، جاننے کی کوشش نہیں کر سکتا کیونکہ گیٹ پر گن سنبھالے گارڈ سے گھبراتا ہوں۔ جس اسٹاپ پہ میں کھڑا ہوں وہاں اس روڈ پر گاڑیاں بھاگم بھاگ دوڑتی چلی جاتی ہیں۔ چھوٹی بڑی موٹر گاڑیاں، ٹرک، ٹرالر، موٹر سائیکل، پنجاروں، بسیں، مرسیڈیز ہارن بجاتی پلک جھپکتے گزر جاتی ہیں۔ پھر گدھا ریڑھی بھی کہیں سے آن نکلتا ہے اور گدھا بان لمبے موٹے ڈنڈے سے گدھے کو مارتا ہوا جاتا ہے۔ جانے انسان گدھا ہے یا گدھا انسان۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ انسان گدھے کے ساتھ گدھا کیوں بن جاتا ہے۔ گدھے کی طرح کھانے لگا ہے بلکہ چرنے لگا ہے، کھڑے کھڑے کھاتا ہے، اسی کی طرح ہنگتا ہے، ہنہناتا ہے۔ گدھے دو لتیاں مارتے ہیں تو انسان دو ہتھیاں مارنے لگا ہے، ورنہ انسان اور گدھے میں زیادہ فرق نہیں رہا۔ گاڑیاں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں بھاگ رہی ہے اور بیچاری سڑک بے حس بے جان پڑی درد سہ رہی ہے۔ ٹائروں کی رگڑیں کھاتے کھاتے اس کی رنگت کالی سیاہ ہو گئی ہے۔ پتھریلی جل سے بنی یہ سڑک صبر کر رہی ہے۔ جی ہاں، صبر سیکھنا ہے تو سڑک سے سیکھیں۔ بیچاری چپ چاپ سب کی سنتی رہتی ہے اور اف تک نہیں کرتی۔ اس پر ہر طبقے کے لوگ سفر کر کے منزل کو پہنچتے ہیں۔ یہ منزل تک پہنچاتی ہے، سیدھا راستہ دکھاتی ہے اور بھٹکے ہوئے مسافروں کو گھروں تک پہنچاتی ہے۔ یہ کسی سے صلہ نہیں مانگتی اور ہر وقت اپنے رب کی حمد و ثنا میں مشغول رہتی ہے۔ ہاں، اس ذات کے ذکر میں بندہ مشغول ہو جائے تو بڑی سی بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے، ہر تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ سڑک نے بھی یہی راستہ اختیار کر لیا ہے اور جتنی بڑی بھی تکلیف ہو یہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے۔ اس نے صبر سیکھ لیا ہے اور انسان نائب ہو کر بھی نہیں سیکھ سکا۔ سڑک کے دونوں طرف گاڑیاں آ جا رہی ہیں اور طرح طرح کے لوگ محو سفر ہیں۔ ننھے بچے گاڑیوں کے شیشوں سے سر باہر نکال کر ماحول سے خدا کی قدرت کے نظارے کرتے جاتے ہیں اور نوجوان شیشوں کی اوٹ سے درختوں، عمارتوں کے نظارے کر رہے ہیں۔ کہیں الڑ مٹیار نظر آ جائے تو ان کا بس نہیں چلتا کہ گاڑی کو روک لیں اور اس معجبی کو دیکھتے رہیں۔ یہ نہیں تو وہ الڑ مٹیار گاڑی کے ساتھ ساتھ دوڑتی رہے۔ سڑک کے اس طرف کالج کی بڑی
عمارت شان و شوکت سے کھڑی ہے اور اس کے سامنے دیوار پر قائد اعظم کھڑے خطاب کر رہے ہیں اور علامہ محمد اقبال سوچنے کے انداز میں قلم لیے محو بیٹھے ہیں جیسے خضر راہ لکھ کر بیٹھے ہوں۔ یوں دیوار کو معلومات کا خزانہ بنایا گیا ہے۔ قصہ مختصر، ہمارے ہاں دیواریں بولتی ہیں اور انسان گمسم سوچنے کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ دیواروں سے یاد آیا، شاید ہی پاک سرزمین کی کوئی دیوار ایسی ہو جس پر کوئی اشتہار نہ ہو، ورنہ جس کونے بھی جاؤں سیاست سے لے کر عاملوں تک دیواریں خبریں دیتی ہیں۔ پبلسٹی کرتی یہ دیواریں کم، اشتہاری مہم زیادہ لگتی ہیں۔ عاملوں کے حیرت انگیز کارنامے، محبوب قدموں میں کاروبار میں رکاوٹ کی بندش کا حل، بیوی غلام، شوہر زیر، دشمن ایڑیاں رگڑتے پھریں گے، امتحان میں یقینی کامیابی کے مقولے عام دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں حیران ہوں، اتنے عاملوں کے ہونے کے باوجود اس ملک میں کاروبار کیوں بند ہیں، بیویاں کیوں روٹھ جاتی ہیں، شوہر بیوی کو چھوڑ کر دوسروں کی بیویوں کو کیوں تاکتے پھرتے ہیں، محبوب قدموں میں کیوں نہیں پڑے ہوئے، معیشت کا پہیہ جام کیوں ہے، ملک قرضوں میں کیوں ڈوبا ہوا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر طرف کامیابیوں کے سیلاب کا طوفان ہوتا، لیکن ناکامیوں کا منہ دیکھا جاتا ہے۔ جس کو دیکھو پریشان ہے، جس کو دیکھو کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا پھرتا ہے، چہرے زردی مائل، ماتھے پہ شکن، الجھے بیماروں کا ازدحام سا ہے۔ کون سی برائی ایسی ہے جو معاشرے میں نہیں ہے؟ اب تو بیچاری دیواریں بھی دہائی دیتی ہیں، ظالمو ہمیں اب تو معاف کر دو، ہماری بھی زیست ہے۔ جس طرح تم اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے ہمیں استعمال کرتے ہو، ہمیں بتاؤ ہم زیست کیسے گزاریں؟ تمہاری جگہ ہم ہوتی تو شرم سے مر جاتی، یوں ہماری زندگیاں کیوں خراب کرتے ہو؟ ہمیں معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، عقل و شعور میں سرتاج ہے، پھر نہ جانے اس عقل کو دیمک کیوں چاٹ گئی ہے۔ دیواریں بھی ان کی عقل کو شابت دیتی نہیں تھکتی، کیونکہ خود ہی لکھتے ہیں دیوار پر لکھنا منع ہے۔ یہ جملہ دیوار پر لکھ کر خود ہی جرم کر رہے ہیں۔ اسی طرح دیوار کے ساتھ پیشاب کرنا منع ہے، اوپر یہی لکھا ہوتا ہے اور نیچے انسان بیٹھا پیشاب کر رہا ہوتا ہے۔ کیا انسان نے انہی کارناموں میں ترقی کی؟ انسان ارتقاء کے مراحل عبور کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہے۔ انسان نے سیکھا بھی ہے تو غلطی کو دہرانا، غلطی کر کے پچھتاتا نہیں ہے، اپنے کیے پر شرمندہ نہیں ہوتا۔ یہی انسان کی سب سے بڑی خامی ہے، اور انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ جب بھی تکلیف مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اپنے رب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ میں بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کی فطرت کے نظاروں میں محو تھا۔ سڑک کے اس جانب صابن فیکٹری سے آلودہ زہریلا دھواں فضا کو آلودہ کر رہا ہے، اور 2 ایکڑ چھوڑ کر دوسری فیکٹری چاولوں کو پالش کرنے کی ہے۔ یہاں ملاوٹ کا کام عروج پر ہے، کھوٹے کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس فیکٹری کے مین گیٹ کے سامنے گاڑیوں کی لمبی قطار لگی رہتی ہے۔ گاڑیاں ایسی کہ جب چلتی ہیں ایسے لگتا ہے اینٹوں کا بٹھا چل رہا ہے۔ دھواں چھوڑتی یہ گاڑیاں آلودگی میں اضافہ کر رہی ہیں۔ اس فیکٹری کے ساتھ عوامی ہوٹل ہے۔ یہ اس ہوٹل کا نام نہیں ہے، بلکہ یہاں عام لوگوں کے لیے کھانا تیار ہوتا ہے۔ مزدور طبقہ یہاں سے دوپہر کا کھانا کھاتا ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ یہاں خالص روٹیوں کا ملنا محال ہے، لیکن شراب اصل ملے گی۔ سالن ہانڈی کی بات نہ کریں، یہاں گدھوں گھوڑوں کا گوشت پکتا ہے۔ ویسے بھی حرام گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ یہ میرا تجربہ نہیں ہے اور نہ ہی ایسے کسی ہوٹل پہ کھانے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن ایسا سن ضرور رکھا ہے۔ ڈرائیور حضرات اور مزدور اپنا پیٹ کا دوزخ یہاں سے بھرتے ہیں، کیونکہ ان کو روٹیاں اور سالن سستا مل جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں پیٹ کے اندر توپیں چلنے لگتی ہیں۔ ہوٹل کا ماحول بھی اتنا اچھا نہیں ہے، ہر طرف آلودگی ہی آلودگی۔ جہاز ٹیب ڈرائیور یہاں کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور کبھی کبھار پولیس والے بھی یہاں پائے جاتے ہیں۔ ڈرائیور یہاں چرس افیم کے سگریٹ بھر رہے ہیں اور دھوئیں کے مرغولے فضا میں تحلیل ہو رہے ہیں۔ نشے کے تمام لوازمات پولیس والے ہی فراہم کرتے ہیں اور اپنی پاکٹ میں اضافہ کرتے ہیں۔
اس ہوٹل کا ماحول رات کو کچھ اور بھی عیاش ہو جاتا ہے۔ شراب کے جام چھلکتے ہیں، شراب بکتی بھی ہے، شراب خریدی بھی جاتی ہے اور جام کے جام پیے بھی جاتے ہیں۔ کبھی کبھار یہاں امیر زادے بھی آ ڈمکتے ہیں اور شراب اور شباب کے مزے اڑاتے ہیں۔ رات بھر یہاں ماحول گرم رہتا ہے اور جب مؤذن رب کی طرف پکارتا ہے تو یہاں ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور لوگ یہاں اونڈے بحال پڑے ہوتے ہیں۔ کسی کی ٹانگ پیٹ کے ساتھ لگی ہے اور کوئی کتے کی طرح پڑا ہے، کسی کا سر دوسرے کے پیروں میں ہے اور کسی کی باہیں کسی کے سر کے نیچے، یوں ایک دوسرے سے جڑے بحال پڑے ہیں۔ یہ انسان کم اور کتے زیادہ لگتے ہیں، جیسے سردی میں کتے توڑی کے ڈھیر میں پڑے ہوتے ہیں۔ صبح سورج سر پر آ جاتا ہے تو یہ جاگ اٹھتے ہیں اور سرخ لال آنکھوں سے گاڑی میں بیٹھ کر نکل جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود کو موت کی طرف جا ہی رہے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے آشیانے بھی اجاڑ دیتے ہیں، سہاگن کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنا دیتے ہیں۔ خوشیاں چھیننے والے سانپ ہیں یہ۔ ان جیسے ہوٹل ہی ہوتے ہیں جہاں جرائم سکھائے جاتے ہیں۔ یوں سمجھیں ایسے ہوٹل جرائم اکیڈمی کے طور پر کام آ رہے ہیں، اور اس سے کم ظرفی یہ ہے کہ قانون کی بغل میں ہوتے ہوئے ایسے تو نہیں کہتے چراغ تلے اندھیرا۔ میرا دل ان کو دیکھ کر بھی نہیں کر رہا۔ ایسے حادثے تو روز دیکھتا ہوں۔ زیست حادثات کی اما جگہ ہی تو ہے، یہ تو ہمیں سکھاتی ہے، بتلاتی ہے آخرت کی جیت کی تیاری کیسے کرنی ہے، وہاں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی بتاتی ہے۔ ہم بے عقل، غور و فکر کریں بھی تو صحیح۔ میں انسان ہوں اور حساس دل رکھتا ہوں۔ معاشرے میں پھیلی بے حسی کو دیکھتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں دل ہی دل میں کراتا ہوں کیونکہ میں طاقتور نہیں ہوں، میرے پاس اقتدار نہیں ہے۔ میں بولتا ہوں تو میری آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ عام آدمی کر بھی کہہ سکتا ہے، برائی دیکھتا ہے روک نہیں سکتا، ہاں مگر برائی کو برا ضرور گردانتا ہے۔ کرپشن کے بڑے بڑے ازدہے پھن پھیلائے بیٹھے ہیں، کیا سناؤں کس کو سناؤں۔ یہاں کھڑے کھڑے میری آنکھوں نے جو دیکھا دل دہل گیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کسی نے میرے دل کو پکڑ کر مٹھی میں بھینچ دیا ہے اور خون کی بوندیں ٹپ ٹپ نیچے جسم کی دنیا، جسم کی زمین کو سراب کر رہی ہیں۔ ان دو فیکٹریوں کے درمیان 2 ایکڑ کی خالی زمین میں سسکتی زندگیاں۔ سڑک کے اس جانے بہت بڑا کالج، اس طرف 2 فیکٹریاں اور درمیان میں یہ خالی زمین اور سسکتی زندگیاں۔ ایک طرف انسان بہت اونچا ہے اور یہاں انسان کیا انسانیت ہی نہیں ہے، جانور اور انسان ایک جیسے ہیں۔ جھوپڑیوں میں بستے پکھی واس لوگ، یہاں کوڑا کرکٹ کے بڑے بڑے ڈھیر پہاڑ بنے ہوئے ہیں۔ تھوڑا آگے مشرق کی طرف صابن فیکٹری کا زہریلا پانی جوہر کی صورت کھڑا ہے، یہاں مچھر پرورش پا کر اپنی نسل کو بڑھا رہے ہیں۔ میں حیرت زدہ ہوں کہ ان پکھی واسیوں کو ملیریا کیوں نہیں ہوتا، ان کو ڈینگی کیوں نہیں لپیٹ میں لیتا۔ ان کی عورتیں پہاڑ بنے کوڑے کے ڈھیر سے کچھ تلاش کر رہی ہیں، مختلف آلودہ اشیاء پر الٹ پلٹ رہی ہیں جس کی بدبو نے فضا کو بھی آلودہ کر رکھا ہے، اور جو یہاں سے گزرتا ہے ناک پہ رومال رکھنا نہیں بھولتا، اور پرندے بھی یہاں سے نہیں گزرتے۔ لیکن یہ لوگ، ان کی عورتیں، یہ عورتیں کیوں اس بدبودار میں رہتی ہیں اور یہاں کیا تلاش کر رہی ہیں؟ کیا ان کی سونگنے کی حس بیکار ہو چکی ہے؟ تعفن زدہ بدبو کے بھبکے کیوں ان کی نتھوں میں داخل نہیں ہوتے؟ آخر کیا مجبوری ہے؟ ان کے بچے ننگے دڑنگے آلودہ زہریلے پانی میں کھیل رہے ہیں، ان کے مریل کالے بچے جن کے جسم پر گوشت نام کی کوئی شے نہیں ہے، اس پانی میں کھیل کر بیماریوں کے لپیٹ میں نہیں آتے۔ ایسے بہت سے سوال میرے ذہن میں ادم مچائے ہوئے ہیں۔ میری نظر ایک جھونپڑی کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ جھونپڑی کے داخلی راستے کے سامنے مریل سا کالا کتا پڑا اونگ رہا ہے، اسے کوئی خبر نہیں کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ وہ مست پڑا اپنی نیند پوری کر رہا ہے، جانے اس کالے کتے کو یہاں کیا حاصل ہوتا ہے۔ آج کا انسان روزی روٹی کے لیے مارا مارا پھرتا ہے اور یہ کتا بے فکر سو رہا ہے۔ اگر اسے یہاں کیا حاصل ہوتا ہوگا؟ کسی محل کی چوکھٹ پہ پڑا ہوتا تو شاید یہ یوں لاغر مریل سا بھی نہ ہوتا، عیش کی زندگی جیتا، روز گوشت کے مزے اڑاتا، یہاں پڑے اسے کیا ملتا ہوگا؟ لیکن ہاں یاد آیا، کتا
تو وفادار جانور ہے، شاید وفا نبھا رہا ہے۔ ہاں وفادار ہے۔ میں حیران ہوں، کتا اپنے عمل سے جنت میں پہنچ گیا اور انسان؟ کتا اپنے مالک کو نہیں چھوڑتا، اسے نہیں بلاتا، یہ احسان فراموش نہیں ہے۔ مگر انسان کیوں غفلت کی زندگی جی رہا ہے؟ اپنے مالک کی آواز پر لبیک نہیں کہتا، یہ انسان کیوں بھٹک رہا ہے؟ ان جھوپڑیوں میں چھوٹی بڑی بوڑھی جوان زندگیاں جی رہی ہیں۔ ان کے شباب چڑھتی لڑکیاں بہت سندر ہیں، جیسے کوئلے سے ہیرا نکلتا ہے، اسی طرح جھوپڑیوں میں خوبصورت حسین سندر لڑکیاں پلتی ہیں۔ میں ابھی اسی جگہ کھڑا ہوں، میں جھوپڑیوں میں بستی زندگیوں کا جائزہ لے رہا ہوں، تڑپتی سسکتی بے بس اور شاید بے حس یہ زندگیاں غربت کے آخری درجے پر اپنے ماہ و سال، اپنے شب و روز بسر کر رہی ہیں۔ دوسری طرف امیر کبیر ملوں کے مالکان مرسیڈیز میں یہاں سے ضرور گزرتے ہوں گے، ان کی نظریں اس طرف اٹھتی تو ہوں گی، پھر یہ بے حسی نہیں ہے کہ یہ زندگیاں بنیادی ضروریات سے محروم ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد 2 گز کا کفن ہی نصیب ہوتا ہے اور کسی کو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ 2 گز کا کپڑا امیر کو بھی ملتا ہے اور غریب کو بھی، لیکن نہیں، یہاں بھی لوگوں نے فرق ڈال دیا ہے۔ امیروں کو ان کی چھوڑی ہوئی جائیداد بینک بیلنس سے عمدہ کفن ملتا ہے اور ان پکھی واسوں کو مانگا تانگا بھیک ملا 2 گز کا ٹکڑا ملتا ہے۔ آخر مرنا تو سب ہی نے ہے۔ ابھی میں کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ وزیر کی گاڑی پروٹوکول سے یہاں سے گزرتی ہے۔ وہ کالا کتا نیند سے جاگ کر روڈ کراس کرتے ہوئے اس گاڑی کی زد میں آ کر لتھڑے ہو گیا ہے اور پولیس کے نوجوان اس کے مالک کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ کتا کس کا ہے؟ ہر طرف شور مچا ہے اور پوچھ ہو رہی ہے۔ یہ کسی دشمن کی چال بازی تو نہیں؟ وزیر کو نقصان پہنچانے کے لیے کالا کتا کیوں چھوڑا گیا؟ ایک پولیس والا کہہ رہا ہے۔ پولیس حرکت میں آ چکی ہے اور غریب بے بس پکھی واس سرخ آنکھوں اور غمگین دل کے ساتھ آنسو کی برسات میں نہا رہا ہے۔ آج اس کا رفیق، اس کا دوست کالا کتا امیر وزیر کی گاڑی کے نیچے آ کر زندگی کی بازی ہار گیا ہے۔ پکھی واس بولتا ہے تو مرتا ہے اور نہیں بولتا تو اندر لگی آگ بجھ نہیں سکتی۔ وہ کس کا شوق منائے، کالے کتے کا یا اپنی جیت کا؟ بولتا ہے تو جیل میں جاتا ہے اور اندھے مقدمے میں جیل کی صوبتیں کاٹ کاٹ کر مر جائے گا۔ بڑی مشکل میں ہے وہ کھل کر اپنے دوست کا شوق بھی نہیں مناتا۔ کیسا کڑا وقت آن پہنچا ہے۔ ایک راہگیر جس کی عمر 50 سے اوپر لگتی ہے، بڑبڑاتا ہوا گزر گیا ہے۔ نفرت بھرے لہجے میں کہتا ہوا جاتا ہے، ان امیر زادوں کو موت کا خوف کیوں ستائے ہوئے ہے، جو اپنے ارد گرد حفاظت کرنے والوں کی فوج لیے پھرتے ہیں، جو اتنے پروٹوکول سے گزرتے ہیں، بندوقیں تانے سیکورٹی والے ان کی حفاظت کر رہے ہیں، کہیں کوئی دشمن ان کو ہلاک نہ کر دے۔ واہ رے زندگی تیرے کھیل نرالے۔ ایک طرف قطار در قطار گاڑیاں وزیر کو موت سے بچائے ہوئے ہیں، لیکن نہیں، موت تو کس سے نہیں ڈرتی، وہ تو سونے کے پنجرے میں بھی آ جاتی ہے۔ وہ زمین کی تہہ در تہہ چھپے ہوئے کو موت کا ذائقہ چکھاتی ہے۔ موت برحق ہے، موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، پھر یہ کیوں موت سے گھبراتے ہیں؟ یہ مرنا کیوں نہیں چاہتے؟ حقیقت سے کیوں منہ پھیرے ہوئے ہیں؟ جس موت سے وزیر ڈرتا ہے اس نے ایک دن اسے آ لینا ہے۔ موت نے بھلا کسی کو چھوڑا ہے جو وزیر کو چھوڑے گی؟ غریب دلیر ہے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، بہادری سے سینہ تانے اس کے سامنے کھڑا ہے۔ ہاں مگر اسے پیٹ کے لالے پڑے ہوئے ہیں، بھوک کی موت اسے مار ڈالے گی۔ اسے ڈر ہے کہیں آج روٹی کے لیے مزدوری نہ ملی تو اس کے بچے ایک دن اور فاقے پر رہیں گے۔ وہ بچوں کو بھوکا سوتا نہیں دیکھ سکتا ہے۔ مجبوریاں انسان کو کمینہ بنا دیتی ہیں۔ وزیر کالج کے اندر چلا گیا ہے اور کالج کی کینٹین کا عملہ کچرے باقیات کے ڈرم ان جھوپڑیوں کے سامنے بنے پہاڑ پر پھینکنے آ رہے ہیں۔ پکی واسوں کی عورتیں بچے اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ بچی کھچی روٹی کے ٹکڑے
ان کے بچوں کے پیٹ پال سکتے ہیں، کسی ڈبے میں دودھ کی بچی 2 بوندیں ان کی پیاس بجھا سکتی ہیں۔ اتنا کچھ پا کر ان کے چہرے روشن ہو گئے ہیں، شاید آنے والی رات اچھی گزر جائے گی۔ کالج کے لاؤڈ سپیکر سے گرجتی آوازیں نکل رہی ہیں اور وزیر کی آواز گونج رہی ہے۔ طالب علم استاذہ خطاب سن رہے ہیں، میڈیا والے فوٹو اتار رہے ہیں، وزیر چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے غربت کا خاتمہ کر دیں گے، گاؤں گاؤں شہر شہر کا ہر بچہ تعلیم حاصل کرے گا، اس ملک میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا اور میری آنکھیں نم ہیں۔ سڑک کے اس پار غریبوں کا ہجوم کچرے کے ڈھیر سے سوکھی خشک روٹیوں کے ٹکڑوں کے لیے لڑ رہے ہیں جیسے کتے لڑتے ہیں، دیوانگی سے سامان سے بھرے آلودہ شاپار الٹ پلٹ رہے ہیں۔ میں نم آنکھوں اور مغموم دل کے ساتھ گاڑی کے انتظار میں کھڑا ہوں اور وزیر کی آواز کی گونج میری سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے۔ کاش یہ وزیر یہاں ان پکی واسیوں کو آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا۔ ان کی گاڑیاں لمحہ بھر کے لیے ان بھوک و افلاس میں بلکتے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے رکتی۔ وزیر کی جوشیلی آواز ابھی بھی میری سماعتوں میں پڑ رہی تھی، لیکن اسی لمحے جس گاڑی کے انتظار میں کھڑا ہوں آ رکتی ہے اور میں نم آنکھوں مغموم دل کے ساتھ منزل کے خواب من میں سجائے اس میں سوار ہو جاتا ہوں۔ میرے بچے میری راہ تک رہے ہوں گے، گاڑی منزل کی طرف رواں دواں ہے، لیکن میرا لاشا، میرا وجود، میرا دل ان پکی واسیوں کے پاس رہ گیا ہے۔ جانے کیسے جیتے ہوں گے، کیسے شب و روز گزرتے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔